أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں ایک بدری صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن کروں گا۔ حضرت خباب کا سمبند قبیلہ بنو سعد بن زید سے تھا۔ ان کے پتا کا نام ارت بن جندلہ تھا۔ ان کا گوتر ابو عبداللہ اور کچھ کے نکٹ ابو محمد اور ابو یحییٰ بھی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں یہ بھیج دیے گئے۔ یہ عتبہ بن غزوان کے غلام تھے۔ کچھ کے نکٹ ام عمار خزاعیہ کے غلام تھے۔ بنو زہرہ کے حلیف ہوئے۔ پہلے اسلام سویکار کرنے والے صحابہ میں یہ 6ویں نمبر پر تھے اور ان اولین میں سے تھے جنہوں نے اسلام ظاہر کر کے اس کی پاداش میں سخت کٹھنائیاں سہن کی۔ حضرت خباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام ظاہر کیا وہ یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت سمیہ۔ ماتا حضرت عمار عطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چاچا ابو طالب کے مادھیم سے سرکشت رکھا، اور حضرت ابو بکر کو سوئم ان کی قوم نے سرکشت رکھا۔ یہ بہرحال یہ لکھنے والا ایک جو ہے یہ وشیش جھگڑے میں یہ لکھ رہا ہے، لیکن یہ بات بہرحال لازمی ہے اور اس کو بھی شاید اس کے ذہن میں نہیں یہ رہا لکھنے والے کے کہ باوجود اس کے جو اس نے لکھا ہے کہ ان کے چاچا ابو طالب نے ان کو سرکشت رکھا یا ان کے کارن حفاظت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئم بھی مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں مظالموں سے سرکشت نہ رہے اور نہ ہی حضرت ابو بکر سرکشت رہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ انہیں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ حضرت ابو طالب سمیت ظلموں کا نشانہ بنایا گیا اور باقی سب لوگوں کو لوہے کی۔ پھر یہ کہتے ہیں، لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ تو سرکشت رہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی اس کی ایک سوچ ہے، کیونکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرکشت رہے نہ حضرت ابو بکر سرکشت رہے، لیکن بہرحال وہ آگے لکھتا ہے اپنے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ تو دونوں سرکشت ہوئے، لیکن باقی سب لوگوں کو لوہے کی زرہ پہنائی گئی اور اپنے سورج کی شدید دھوپ میں جھلسایا گیا، اور جس قدر اللہ نے چاہا انہیں لوہے اور سورج کی گرمی کو سہن کیا، اور جس قدر اللہ نے چاہا
انہوں نے لوہے اور سورج کی گرمی کو سہن کیا۔ شعبی کہتے ہیں کہ حضرت خباب نے بہت صبر کیا اور کفار کے مطالبے ارتھات اسلام سے انکار کو سویکار نہیں کیا، تو ان لوگوں نے ان کی پیٹھ پر گرم گرم پتھر رکھے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے گوشت جاتا رہا۔ اسد الغابہ کی یہ ساری روایت ہے۔ حضرت خباب کی ایک گھٹنا جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے سمے پر پیش آیا، اس کا وستار سے ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں یوں ورنن فرمایا ہے کہ ابھی حضرت حمزہ کو اسلام لائے صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور خوشی کا اوسر دکھایا، یعنی حضرت عمر جو ابھی تک سخت ورودھیوں میں سے تھے مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی گھٹنا بھی نہایت دلچسپ ہے، بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے، پڑھا بھی ہو، لیکن یہ تفصیل جہاں آپ نے ورنن کی ہے یہ بھی میں ورنن کر دیتا ہوں، اور یہ ان کی تاریخ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ورنن کرنا حضرت عمر کی طبیعت میں سختی کا تتو ادھک تھا، پرنتو اسلام کی دشمنی نے اسے اور بھی ادھک کر دیا تھا۔ عطا اسلام سے پورو عمر غریب اور کمزور مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے بہت تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ انہیں تکلیف دیتے تھک گئے اور ان کے واپس آنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو خیال آیا کیوں نہ اس فتنہ کے سنستھاپک کا ہی انت کر دیا جائے، ارتھات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وچار آنا تھا کہ تلوار لے کر گھر سے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔ راستے میں ایک ویکتی نے انہیں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے جاتے دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں جاتے ہو؟ عمر نے اتر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو عبد مناف سے سرکشت رہ سکو گے؟ ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر جھٹ پلٹے، واپس ہوئے اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا راستہ لیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آئی جو خباب بن ارد خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ عمر نے یہ آواز سنی تو غصہ اور بھی بڑھ گیا، جلدی سے گھر میں داخل ہوئے، لیکن ان کی آہٹ سنتے ہی خباب تو ترنت کہیں چھپ گئے اور فاطمہ نے قرآن شریف کے پنے بھی ادھر ادھر چھپا دیے۔ ان کی حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عمر اندر آئے تو للکار کر کہا، میں نے سنا ہے تم اپنے دھرم سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید سے لپٹ گئے۔ فاطمہ اپنے پتی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہوئی، پرنتو فاطمہ نے دلیری کے ساتھ کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر نہایت سخت آدمی تھے، لیکن اس سختی کے پردہ کے نیچے محبت اور نرمی کی بھی ایک جھلک تھی جو بعض اوقات اپنا رنگ دکھاتی تھی۔ بہن کی یہ دلیرانہ بات سنی تو آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کی طرف دیکھا تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نظارہ کا عمر کے ہردے پر ایک وشیش اثر ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بہن سے کہنے لگے کہ مجھے وہ کلام تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، میں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ تم ان پنوں کو نشٹ کر دو گے، ان صفوں کو ضائع کر دو گے۔ عمر نے اتر دیا، نہیں، تم مجھے دکھاؤ، میں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا، پرنتو تم اپوتر ہو۔ فاطمہ نے کہا، پرنتو تم اپوتر ہو، ناپاک ہو، قرآن کو پوترتا کی اوستھا میں ہاتھ لگانا چاہیے، اتः تم پہلے اسنان کر لو اور پھر دیکھنا، پھر دکھا دوں گی، پھر دیکھ لینا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں
کہ شاید ان کا ادیشیہ یہ بھی ہوگا کہ اسنان کرنے سے عمر کا غصہ بالکل دور ہو جائے گا اور وہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے یوگیہ ہو سکیں گے۔ جب عمر غسل سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے قرآن کے پرسٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی آرمبھک آیات تھیں۔ حضرت عمر نے ایک بے بھیت ہردے کے ساتھ انہیں پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک شبد پوتر سدآتما کے اندر گھر کیے جاتا تھا، اپنا پربھاؤ دکھا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب حضرت عمر اس آیت پر پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، ارتھات میں ہی اس سنسار کا اکیلا سرشٹا اور مالک ہوں، میرے سوا اور کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، اطاع تمہیں چاہیے کہ کیول میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے اپنی دعاؤں کو وقف کر دو۔ دیکھو موعود گھڑی جلد آنے والی ہے، پرنتو ہم اس کے وقت کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ پرتیک ویکتی اپنے کیے کا سچا بدلہ پا سکے۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو مانو ان کی آنکھیں کھل گئی اور سوئی ہوئی فطرت چونک کر جاگ گئی۔ بے اختیار ہو کر بولے، یہ کیسا عجیب اور پوتر کلام ہے۔ خباب نے یہ شبد سنے تو ترنت باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا پرینام ہے، کیونکہ خدا کی قسم ابھی کل ہی میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ تو عمر بن ابن خطاب یا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو اوشیہ اسلام عطا کر دے۔ حضرت عمر کا اب ایک شن کٹھن تھا، بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے اب یہاں ٹک کر رہنا۔ اس کلام پڑھنے کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پد کو پہچاننے کے بعد خباب سے کہا انہوں نے کہ مجھے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ پرنتو کچھ ایسے آپے سے باہر ہو رہے تھے کہ تلوار اسی طرح ننگی کھینچ رکھی تھی۔ یہ وچار نہیں آیا کہ تلوار بھی میان میں ڈال لیں۔ تلوار کو اسی طرح ننگی تلوار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے، عطا خباب نے انہیں وہاں کا پتہ بتا دیا۔ عمر وہاں گئے اور دروازے پر پہنچ کر زور سے کھٹکایا۔ صحابہ نے دروازے کی دراڑ میں سے عمر کو ننگی تلوار تھامے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھولنے میں دیری کی، ہچکچاہٹ کی، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا، حضرت حمزہ بھی وہاں تھے کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو بہتر، انیتھا یدی نیت بری ہے تو خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لیے نہیں بنائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لیے نہیں بنائے گئے۔ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو خوشی کے جوش میں اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت خباب ورنن کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک دیے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ ان حالات میں، ان تنگی کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک ویکتی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اسے اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور وہ اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس ویکتی کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور یہ بات اس کو اس کے دین سے نہ روک سکتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں یا پٹھوں سے نوچ کر الگ کر دیا جاتا، اور یہ بات اس کو اس کے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کام کو اوشیہ پورا کرے گا، یہاں تک ارتھات جو میرا مشن ہے اس کو اوشیہ پورا ہو، اس کو اوشیہ پورا ہوگا۔ جو اس ادیشیہ کے لیے میں آیا ہوں وہ اوشیہ پورا ہوگا، آسانیاں بھی آئیں گی۔ پھر آگے فرمایا، آپ نے یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک یاترا کرے گا۔ سنا اور حضرت موت یمن کے 2 شہر ہیں، اور کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان 216 میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ یاترا کرے گا، اور اس کے سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا یہ بھی فرمایا کہ یا اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ ہونے کا ڈر ہوگا کیول، پرنتو تم لوگ، آپ نے فرمایا تم لوگ جلدی کرتے ہو، صبر سے کام ہوگا یہ سارا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اس دوسری جگہ یہ روایت اس پرکار ورنن ہوئی ہے۔ حضرت خباب ورنن کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرستت ہوا۔ آپ ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے اس قوم کے ورد جن کے سمبندھ میں ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیر دیں؟ تو آپ نے مجھے اپنا چہرہ 3 بار پھیرا، تو آپ نے مجھ سے اپنا چہرہ 3 بار پھیرا، چہرہ پھیر لیا، اور جب بھی میں آپ سے یہ کہا کرتا تو آپ اپنا منہ موڑ لیتے۔ تیسری بار آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ خدا کی قسم، تم سے پہلے خدا کے ایسے مومن بندے گزرے ہیں جن کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا اور انہیں 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، پرنتو وہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری راہیں کھولنے والا اور تمہارے کام بنانے والا ہے۔ حضرت خباب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور عاص بن وائل کے زمانہ کے ذمہ میرا قرض تھا۔ میں اس کے پاس مانگ کرنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں کداپی ادا نہیں کروں گا تمہارا قرض جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، اس بات کا اعلان نہ کرو کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے باہر آتا ہوں۔ جب تک تم محمد کا انکار نہ کرو گے میں نہیں ادا کروں گا۔ تو میں نے، حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کداپی انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ کیا جائے، یعنی اسمبھو ہے کہ میں انکار کروں۔ اس نے کہا کہ جب میں مرنے کے بعد جیوت کیا جاؤں گا، آگے سے اس نے بھی یہی اتر دیا اس طرح کا، تو اپنا مال اور اولاد کیا جاؤں گا، تو اپنے مال اور اولاد کے پاس آؤں گا، اس وقت تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس نے بھی کہہ دیا، میں نے تو نہیں دینا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له
ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویاتینا فردا۔ ارتھات کیا تو نے اس ویکتی کی اوستھا پر غور نہیں کیا جس نے ہمارے نشانوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یقیناً بہت سا مال اور بہت سے بیٹے دیے جائیں گے؟ کیا اس نے غیب کا حال معلوم کر لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ایسا کداپی نہیں ہوگا۔ ہم اس کے ان شبدوں کو سرکشت رکھیں گے اور اس کے عذاب کو لمبا کر دیں گے، اور جس چیز پر وہ گرو کر رہا ہے اس کے ہم وارث ہو جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ حضرت خباب لوہار تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پریم کرتے تھے اور ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کی مالکہ کو اس کی خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کے پاس آتے ہیں تو وہ گرم گرم لوہا حضرت خباب کے سر پر رکھنے لگی۔ لوہے کا کام تھا، لوہے کو بھٹی میں ڈالتے تھے، وہ گرم لوہا ان کے سر پر رکھنے لگی۔ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اللہ خباب کی مدد کر۔ دعا کی آپ نے، عطا پرینام یہ ہوا کہ ان کی مالکہ، ان میں ایک روایت میں ہے کہ ان کی مالکہ جو تھی ان میں انمار، اس کے سر میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور وہ کتے کی طرح آوازیں نکالتی تھیں۔ اس سے کہا گیا کہ 2 داغ لگوا لیں، ارتھات گرم لوہا لگوا اپنے سر پر۔ حضرت خباب گرم لوہے سے اس کے سر کو داغتے تھے۔ مجبور ہوئی تو حضرت خباب کے مادھیم سے پھر وہ اپنے سر پر گرم لوہا لگواتی تھی۔ ابو لیلی کندی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ قریب آ جاؤ، کیونکہ اترکت عمار بن یسار کے اس مجلس کا تم سے ادھک حقدار کوئی نہیں۔ حضرت خباب اپنی پیٹھ کے وہ نشان دکھانے لگے جو مشرکین کی تکلیف دینے سے پڑ گئے تھے۔ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ ایک اور جگہ کمر کے زخم دکھانے کے بارے میں اس طرح روایت آتی ہے، وستار سے ذرا شعبی سے روایت ہے کہ حضرت خباب حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ انہیں حضرت خباب کو اپنے بیٹھنے کے استھان پر بٹھایا اور فرمایا سطح زمین پر کوئی ویکتی اس مجلس کا ان سے ادھیکاری نہیں، انیتھا ایک ویکتی کے۔ حضرت خباب نے کہا ہے امیر المومنین، وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ بلال ہے۔ حضرت خباب نے حضرت عمر سے کہا کہ ہے امیر المومنین، وہ مجھ سے ادھک مستحق نہیں ہے، کیونکہ بلال جب مشرکوں کے ہاتھ میں تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی سہایک تھا جس کے مادھیم سے اللہ تعالیٰ ان کو بچایا کرتا تھا، لیکن میرے لیے کوئی نہ تھا جو میری حفاظت کرتا۔ ایک روز میں نے سوئم کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے لیے آگ جلائی، پھر انہوں نے مجھے اس میں ڈال دیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں ایک روز، میری یہ حالت تھی، میں نے اپنے آپ کو اس اوستھا میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آگ جلائی میرے لیے، پھر اس میں سے مجھے ڈال دیا، اور آگ کے کوئلے پہ جو گرم کوئلے تھے ایک آدمی نے اس میں مجھے پھینک کے، ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، لوگوں نے مجھے اس میں پھینک دیا، اور اس کے بعد ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، تو میری کمر ہی تھی جس نے مجھے گرم زمین سے بچایا، یا کہا کہ میری کمر ہی تھی جس نے زمین کو ٹھنڈا کیا۔ پھر انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ برس کی طرح سفید تھے، ارتھات گرم کوئلے پر لٹایا تو کوئی چیز ان کوئلے کو ٹھنڈا کرنے والی نہیں تھی، وہی جو جسم کی کھال اور چربی تھی وہی پگھل کر اس کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ پھر اس بارے میں ایک روایت اس طرح بھی ہے، شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خباب سے ان کٹھنائیوں کے بارے میں پوچھا
جو انہیں مشرکین سے پہنچتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہے امیر المومنین، میری پیٹھ دیکھیں۔ جب حضرت عمر نے پیٹھ دیکھی تو فرمایا میں نے ایسی پیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ آگ جلائی جاتی تھی اور اس پر مجھے گھسیٹا جاتا تھا، اور اس آگ کو اور کوئی چیز نہ بجھاتی تھی اترکت میری کمر کی چربی کے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کے بارے میں جو ورنن کیا ہے وہ اس پرکار ہے۔ آپ ورنن کرتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جن لوگوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی وہ غلام ہی تھے۔ عطا خباب بن ارت ایک غلام تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ وہ نہایت آرمبھک دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لوگ انہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ انہی کی بھٹی کے کوئلہ نکال کر ان پر انہیں لٹا دیتے تھے، اور اوپر سے چھاتی پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ آپ کمر نہ ہلا سکیں۔ ان کی مزدوری کا روپیہ جن لوگوں کے ذمے تھا وہ روپیہ ادا کرنے میں پیچھے ہٹ گئے، پرنتو باوجود ان مالی اور جانی نقصانوں کے آپ ایک منٹ کے لیے گھبرائے نہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ کی پیٹھ کے نشان آخری عمر تک قائم رہے۔ عطا حضرت عمر کی حکومت کے دنوں میں انہوں نے اپنے گزشتہ مصائب کا ورنن کیا تو انہوں نے ان سے پیٹھ دکھانے کو کہا۔ جب انہوں نے پیٹھ پر سے کپڑا اٹھایا تو تمام پیٹھ پر ایسے سفید داغ نظر آئے جیسے کہ برس کے داغ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور استھان پر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک آرمبھک نو مسلمان غلام خباب کی پیٹھ ننگی ہوئی تو ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کا چمڑا انسانوں جیسا نہیں ہے، جانوروں جیسا ہے۔ وہ گھبرا گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا بیماری ہے؟ وہ ہنسے، ارتھات حضرت خباب ہنسے اور کہا کہ بیماری نہیں، یہ یادگار ہے اس وقت کی جب ہم نو مسلم غلاموں کو عرب کے لوگ مکہ کی گلیوں میں سخت اور کھردرے پتھروں پر گھسیٹا کرتے تھے اور نرنتر یہ ظلم ہم پر جاری رکھے جاتے تھے۔ اس کے نتیجے میں میری پیٹھ کے چمڑا یہ شکل دھارن کر گیا ہے۔ ان آرمبھک مسلمانوں کو جو غریب بھی تھے اور ادھکتر غلام بھی تھے اور اسلام سویکار کرنے کے بعد جن کٹھنائیوں میں سے انہیں گزرنا پڑا جس کا ورنن ابھی ہم نے سنا ہے حضرت خباب کے حوالے سے کہ کبھی آگ پر لٹا دیا جاتا، کبھی پتھروں پہ گھسیٹا جاتا، ان کو بعد میں یہ تکلیفیں تو برداشت کر لیں اور جب اسلام کی ترقی ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس پرکار نوازا اور ان کا دنیاوی استھان بھی کس پرکار قائم فرمایا۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے ایک استھان پر حضرت مسلم موعود نے اس پرکار ورنن فرمایا ہے کہ حضرت عمر ایک بار اپنے زمانہ خلافت میں مکہ تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے امیر جو مشہور خاندانوں میں سے تھے ان کے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں وچار پیدا ہوا کہ حضرت عمر ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اوگت ہیں، اس لیے جب وہ خود بادشاہ ہیں ہمارے خاندانوں کا بھی پورا سمان کریں گے اور ہم پر بھی اپنی ختم ہوئے سمان کو پراپت کر سکیں گے۔ عطا وہ آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں شروع کر دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر کی مجلس میں حضرت بلال آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت خباب آ گئے اور اسی پرکار ایک کے بعد ایک پرتھم اسلام سویکار کرنے والے غلام آتے چلے گئے، ارتھات شروع میں جو ایمان لانے والے غلام تھے وہ آتے چلے گئے ایک کے بعد دوسرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان رؤسا یا ان کے باپ دادا کے غلام رہ چکے تھے۔ یہ سارے جو آنے والے تھے، یہ جو نوجوان دھناڈے بیٹھے تھے یا اس وقت کے دھناڈے جو بیٹھے تھے ان کے باپ دادا کی یہ غلام تھے، یہ سارے آنے والے تھے
اور جب وہ غلام تھے اس وقت ان پر وہ اپنی طاقت کے زمانہ میں شدید ترین اتیاچار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ہر غلام کے آنے پر اس کا استقبال کیا۔ جب بھی یہ لوگ حضرت عمر، حضرت خباب یا حضرت بلال اتیادی آتے تھے، جب بھی یہ لوگ آتے، بہت سارے پرتھم اسلام سویکار کرنے والے لوگ آئے جو غلام بھی تھے۔ کسی زمانہ میں جب بھی وہ آتے، مجلس میں حضرت عمر بڑی اہمیت سے ان کا استقبال کرتے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر غلام کی آمد پر اس کا استقبال کیا اور دھناڈیوں سے کہا کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ رؤسا آگے بیٹھے ہوتے تھے۔ مجلس میں جب یہ پرانے ایمان لانے والے آتے تھے تو آپ ان دھناڈے ویکتیوں کو جو مکہ کے دھنی تھے کہتے، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو آگے بیٹھنے دو۔ اور یہاں تک کہ وہ نوجوان دھناڈے جو آپ سے ملنے آئے تھے، حضرت عمر سے ملنے آئے تھے، ہٹتے ہٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، اور چونکہ وہ سب اس میں سما نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو پیچھے ہٹتے ہٹتے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا۔ ان دھناڈیوں کو جب مکہ کے وہ دھناڈے جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس پرکار ایک کے بعد ایک غلام آیا اور اس کو آگے بٹھانے کے لیے ان لوگوں کو یا دھناڈیوں کو پیچھے ہٹنے کا آدیش دیا گیا، تو ان کے دل کو سخت چوٹ لگی۔ خدا تعالیٰ نے بھی حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھی اس وقت کچھ ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ایک کے بعد ایک کئی ایسے مسلمان آ گئے جو کسی زمانہ میں کفار کے غلام رہ چکے تھے۔ اگر ایک بار ہی وہ دھناڈے پیچھے ہٹتے تو ان کو احساس بھی نہ ہوتا، پرنتو چونکہ بار بار ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بہرحال نکل کر وہ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آج ہمارا کیسا اپمان اور رسوائی ہوئی ہے۔ ایک ایک غلام کے آنے پر ہم کو پیچھے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے۔ اس پر ان میں سے ایک نوجوان بولا، اس میں کس کا قصور ہے، عمر کا یا ہمارے باپ دادا کا؟ اگر تم سوچو تو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت عمر کا تو کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا قصور تھا جس کی آج ہمیں سزا ملی، کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول بھیجا تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی، پرنتو ان لوگوں نے اس کو سویکار کیا، اور ہم ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا۔ اس لیے آج یدی ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑا ہے تو اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ کہ یہ بات سن کر دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے قصور کا نتیجہ ہے، پرنتو کیا اس ذلت کے داغ کو دور کرنے کا کوئی مادھیم بھی ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اس پر سب نے آپ سے مشورہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، چلو حضرت عمر سے ہی پوچھ لیں کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ عطا وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ معاف کرنا، میں مجبور تھا، کیونکہ یہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمانت تھے، شاید تمہارے غلام ہوں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ معزز تھے، اس لیے میرا بھی کرتویہ تھا کہ میں ان کی عزت کرتا۔ انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ ہمارا ہی قصور کا نتیجہ ہے، لیکن کیا ایک دوش کو مٹانے کا بھی کوئی مادھیم ہے؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس کا انومان نہیں لگا سکتے، آج کل اس کا انومان لگانا بہت کٹھن ہے کہ وہ لوگ جو تھے مکہ کے دھناڈے، انہیں مکہ میں کس قدر سمان پراپت تھا، لیکن حضرت عمران کے خاندانی حالات کو بخوبی جانتے تھے۔
آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ارتھات حضرت عمر مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ میں بڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کس قدر سمان رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوئی ویکتی ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ انہوں نے کس قدر رعب اور دبدبہ حاصل تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمر کے سامنے ایک ایک کر کے یہ سمجھ گھٹنائیں آ گئی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ غلبہ رکت کی وجہ سے بول بھی نہ سکے، صرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور شمال کی اور انگلی سے اشارہ کیا، جس کا ارتھ یہ تھا کہ شمال میں ارتھات شام میں کچھ اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں، یدی تم ان جنگوں میں شامل ہو جاؤ تو سمبھو ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ اتہ وہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی ان جنگوں میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے۔ وہ رئیس زادے جتنے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک ویکتی بھی جیوت واپس نہیں آیا۔ جب اسی جگہ شہید ہو گئے، سب اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے خاندانوں کے نام پر سے داغ ذلت کو مٹا دیا۔ نتیجہ یہی ہے، قربانیاں کرنی پڑتی ہے۔ جنہوں نے شروع میں قربانی کی ان کو عزت ملی، بعد میں اگر آئے اور اس ذلت کے داغ کو مٹانا ہے تو پھر بھی قربانیوں سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ اب حضرت خباب اور حضرت مقداد بن عمرو نے مدینہ ہجرت کی تو یہ دونوں حضرت کلثوم بن الاحدم کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت کلثوم کی وفات تک انہی کے گھر ٹھہرے رہے۔ حضرت کلثوم کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کی طرف نکلنے کے کچھ سمے پہلے ہوئی۔ پھر وہ حضرت سعد بن عبادہ کی اور چلے گئے، یہاں تک کہ 5 ہجری میں بنو قریظہ کو فتح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب اور حضرت خراش بن سما کے آزاد کردہ غلام حضرت تمیم کے درمیان بھائی چارہ ستھاپت فرمایا۔ ایک دوسرے شبد کے مطابق آپ نے حضرت خباب کا بھائی چارہ حضرت جبر بن عتیق کے ساتھ قائم فرمایا۔ علامہ ابن عبد البر کی نکٹ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت خباب غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت انیہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ابو خالد ورنن کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے دوست آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان سے کچھ ورنن کریں یا انہیں کچھ حکم دیں۔ حضرت خباب نے کہا، میں انہیں کس بات کا حکم دوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کسی ایسی بات کا آدیش دوں جو میں سوئم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کا یہ معیار تھا ان لوگوں کا۔ عبداللہ بن خباب اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی اور اس کو بہت لمبا کیا۔ لوگوں نے ورنن کیا، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے کہ اس جیسی پہلے کبھی نہیں پڑھائی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ رغبت اور خوف کی نماز ہے۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پردان کی ہیں اور 1 کو روکے رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ میری امت کو اکال سے ہلاک نہ کرے جو اللہ نے عطا فرما دی۔ میں نے اللہ سے یہ مانگ کی کہ میری امت پر کوئی دشمن ان کے اغیار میں سے مسلط نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی۔ بحیثیت امت آج بھی امت قائم ہے، اور اگر کوئی مسلط کرتے ہیں تو یہ خود حکومتوں ہم پر مسلط کرتی ہیں، یہ خود حکومتیں ہم پر مسلط کرتی ہیں۔ بحیثیت امت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قائم ہے۔ اور پھر فرمایا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کی میری امت آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے
اور پرینام یہ ہے کہ آج کی فرقہ بازیاں، کفر کے فتوے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تاریخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے حضرت خباب کی عیادت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہے ابو عبداللہ، خوش ہو جاؤ کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس حوض کوثر پر جاتے ہو۔ حضرت خباب نے کہا کہ تم نے میرے سامنے ان بھائیوں کا ورنن کیا ہے جو گزر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پنیوں میں سے کچھ نہ پایا، اور ہم ان کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ ہمیں دنیا سے وہ کچھ حاصل ہو گیا جس کے سمبندھ میں ہم ڈرتے تھے کہ شاید یہ ہمارے اتیت میں کیے گئے اعمال کا ثواب ہے، جو دنیا میں ہمیں یہی ثواب مل گیا۔ دنیا میں حضرت خباب بہت شدید اور لمبے روگ میں گرست رہے۔ حارث بن مضرب سے مروی ہے کہ میں حضرت خباب کے پاس ان کی عیادت کے لیے آیا۔ وہ 7 جگہ سے علاج کی خاطر داغ دیے گئے تھے۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ یدی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی اچھا کرے، تو میں اس کی اچھا کرتا۔ ارتھات اتنی تکلیف میں تھے، ان کا کفن لایا گیا جو کپاتی کپڑے کا تھا یا باریک کپڑا جو مصر میں تیار ہوتا تھا، تو وہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو ان کے پاس پاؤں پر کھینچی جاتی تو سر کی جانب سے سکڑ جاتی، اور جب سر کی طرف سے کھینچی جاتی تو پاؤں کی اور سے سکڑ جاتی، یہاں تک کہ ان پر ازخر گھاس ڈالی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ میں ایک دینار کا مالک تھا، نہ ایک درہم کا، یعنی کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، نہ دینار تھا نہ درہم تھا، ایک دینار بھی نہیں تھا۔ اور اب کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں پورے 40,000 درہم ہیں، ایک درہم ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ ہماری پوتر وستویں ہمیں اسی جیون میں نہ دے دی گئی ہوں۔ حضرت خباب ورنن کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہتے تھے اور ہمارا پھل اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی تھے جو وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے پھل سے کچھ نہیں کھایا، ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کا پھل پک گیا اور وہ اس پھل کو چن رہے ہیں۔ حضرت مصعب احد میں شہید ہوئے تھے، اور ہمیں صرف ایک ہی چادر ملی تھی کہ جس سے ہم ان کو کفناتے۔ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں نکل جاتے، اور اگر ان کے پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر نکل جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں۔ زید بن وہب نے ورنن کیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ آ رہے تھے جب وہ صفین سے لوٹ رہے تھے جنگ کے بعد، یہاں تک کہ جب آپ کوفہ کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری داہنی طرف 7 قبریں ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ قبریں کیسی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے صفین کے لیے نکلنے کے بعد خباب کی مرتیو ہو گئی۔ انہوں نے وصیت کی کہ کوفہ سے باہر دفن کیا جائے۔ وہاں لوگوں کا دستور تھا کہ اپنے مردوں کو اپنے صحن میں اور اپنے گھروں کے دروازے کے ساتھ دفنایا کرتے تھے، پرنتو جب انہوں نے حضرت خباب کو دیکھا کہ انہوں نے باہر دفن کرنے کی وصیت کی تو لوگ بھی دفن کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا،
اللہ خباب پر رحم کرے۔ وہ اپنی خوشی سے اسلام لائے اور انہوں نے اطاعت کرتے ہوئے ہجرت کی اور ایک مجاہد کے طور پر جیون ویتیت کیا، اور شاریرک طور پر وہ آزمائے گئے۔ اور جو ویکتی نیک کارے کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ارتھات شاریرک کٹھنائیاں، بیماریاں بہت لمبی چلیں ان کی۔ پھر فرمایا حضرت علی نے کہ اور جو ویکتی نیک کام کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی ان قبروں کے نکٹ گئے اور کہا تم پر سلامتی ہو، ہے رہنے والو جو مومن اور مسلمان ہو، تم آگے جا کر ہمارے لیے سامان کرنے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے شیغر تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور انہیں بخش دے اور اپنے شمع کے مادھیم سے ہمیں اور ان سے معافی کر۔ خوشخبری ہو اس ویکتی کو جو آخرت کو یاد کرے اور حساب کے لیے عمل کرے۔ جو اس کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز ہو وہ اس پر شکر کرے اور اللہ عز و جل کو راضی کرے۔ یہ حضرت علی نے وہاں دعا کی۔ حضرت خباب کی مرتیو 37 ہجری میں 73 ورش کی آیو میں ہوئی تھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر